آج 10 رمضان المبارک ہے اور عشر رحمت کا آخری دن ہے۔ 10 رمضان المبارک اپنے اندر بہت سی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک اول تا آخر سارا ہی بابرکت ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں کچھ ایسے واقعات اور کچھ ایسی نسبتیں ہیں جس کی وجہ سے اس ماہ مبارک کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ اس ماہ مبارک کے تیسرے دن یعنی کہ 3 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کا یوم وصال، اور اسی ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو یعنی آج کا دن جو 10 رمضان المبارک کا دن ہے، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور محبوب ترین بیوی تھی، ان کا وصال پرملال ہے۔ اسی طرح آگے 18 رمضان المبارک حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ 17 رمضان المبارک کو یوم الفرقان ہے، یعنی غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا تھا، اور 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہوا تھا۔ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت یوم وصال ہے، اور اسی ماہ مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ ایک رات رکھی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور وہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو آج کا دن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال اور یوم عرس ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے والد کا نام حضرت خویلد تھا، اور یہ مکہ کے بہت بڑے تاجر انسان تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے اپنے باپ کی تجارت کو سنبھالا۔ آپ صورت اور سیرت کے لحاظ سے نہایت نیک اور پاک دامن خاتون تھی۔ عرب کے اس گندے ماحول میں جب بت پرستی عام تھی، شراب اور زناکاری اور بدکاری عام تھی، اس گندے ماحول میں بھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دامن ہر طرح کی برائیوں سے پاک اور صاف تھا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جب والد کا انتقال ہوتا ہے تو آپ نے اپنی تجارت کو سنبھالا، اور مکہ کے بڑے بڑے تاجروں کو آپ نے ہائر کیا جو آپ کا مال تجارت لے کر شام اور دیگر ممالک میں جایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے بچپن میں ایک تجارت کے غرض سے شام جا چکے تھے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو سرکار دو عالم کی ایمانداری اور دیانتداری کی باتیں سنائی دیں، تو آپ نے سرکار کو پیشکش کی کہ اگر آپ میرا مال تجارت لے کر جائیں تو جتنا منافع میں دیگر تاجروں کو دیتی ہوں، آپ کو اس سے دگنا جب وہ منافع دوں گی۔ آپ نے آپ کی اس پیشکش کو قبول کیا، اور مال تجارت لے کر آپ جب شام کو جانے لگے تو حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنے غلام حضرت میسرہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، آپ کو ساتھ لگا دیا، اور ان کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ آپ نے یہاں سے جانے سے لے کر واپس آنے تک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو نوٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے، ان کی حرکات و سکنات، لوگوں کے ساتھ معاملات، سب چیزوں کو آپ نے بغور دیکھنا ہے، کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ ان کے ماتھے پر سعادت مندی اور جب وہ نیک بختی کے آثار ہیں۔ یہ عام انسان نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی خاص شخصیت جو وہ ہے، اور میں اس کا تعاقب کرنا چاہتی ہوں۔ کتب سیرت میں آتا ہے کہ حضرت میسرہ ان کے پیچھے بھی حضرت خدیجہ نے ایک بندے کو لگایا کہ میں نے میسرہ کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ جناب محمد کے تمام کاموں کی یعنی کہ نگرانی کریں گے، دیکھیں گے، لیکن تم نے میسرہ کو دیکھنے کہ کہیں میسرہ اپنے کام میں سستی تو نہیں کر رہا، کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہا، کام تھوڑا ہو تو زیادہ نہ بتائے، یا کام زیادہ تو تھوڑا نہ بتائے، تم نے اس کا تعاقب کرنا ہے۔ حضرت میسرہ جب وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، وہ سرکار دو عالم کے ساتھ جب اس تجارت کے سفر میں گئے تو وہ راستے میں ایسے ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ جن واقعات کو نہ عقل مانتی ہے اور نہ ہی انسان کا بھی ذہن میں ایسی چیز آتی ہے کہ اس مکہ کے لق و دق صحراؤں میں جس وقت ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مال تجارت لے کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے
آسمان پر ایک بادل کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہاں سے لے کر شام پہنچنے تک جناب محمد کو بھی سورج کی دھوپ نہ تنگ کرے۔ وہ سایہ بادل کا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی اڑنے کے اوپر رہتا ہے۔ سرکار جس طرف جب وہ حرکت کرتے ہیں جاتے ہیں وہ سایہ ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وہ سایہ سایہ فغن رہتا ہے۔ یہ پہلی چیز تھی جس نے حضرت میسرہ کو بہت ہی حیران کیا کہ باقی سارا قافلہ تو دھوپ میں ہے، لیکن ایک واحد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اس بادل کو بھی مقرر فرمایا ہے۔ پھر جب شام پہنچتے ہیں تو حال یہ ہے کہ سارے تاجر پہلے پہنچ جاتے ہیں، جو مین اڈے تھے، مین منڈی کے مقامات تھے، وہاں پر انہوں نے قبضے کر لیے۔ یہ یعنی کہ بازار کے باہر ایک خشک یا وہ درخت تھا جس کا کوئی سایہ نہیں تھا۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب شام پہنچتے ہیں تو بس ہر طرف تاجروں نے اپنا مال بکھیرا ہوا ہے، کوئی جگہ نہیں ملتی ہے، تو آپ نے اس درخت کے نیچے اپنے سامان کو رکھا جس درخت کے یعنی کہ شاخوں کے اوپر پتے نہیں تھے، جو درخت سایہ دار نہیں تھا۔ لیکن جو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس درخت کے نیچے اپنا سامان اتارا اور آپ نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا تو یک لخت دیکھتے ہی دیکھتے وہ خشک جب وہ درخت جو ہے وہ ہرا بھرا ہو گیا، اور اس درخت کے اوپر اتنا یعنی کہ پتے لگ گئے کہ وہ سارے کا سارا یعنی کہ سایہ دار ہو گیا۔ اس واقعے نے میسرہ کو حیران کر دیا کہ یہ درخت تو پرانا درخت ہے اور خشک درخت ہے، اس خشک درخت میں دوبارہ زندگی کیسے آ گئی۔ اسی چیز کو وہاں پر موجود ایک کنیسہ میں عیسائی راہب نے دیکھا، اور جب اس نے یہ دیکھا تو وہ دوڑتا دوڑتا باہر آیا۔ اس نے کہا کہ ذرا اپنے یعنی کہ شانوں سے کپڑا اٹھائیے۔ جب سرکار نے شانوں سے کپڑا اٹھایا تو اس نے مہر نبوت کو دیکھا، تو اس نے کہا کہ ہماری کتابیں یہ بتاتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے یعنی کہ نسل در نسل اس درخت کو دیکھ رہے ہیں، یہ درخت کافی ٹائم سے خشک ہے۔ ہماری کتابوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کا آخری نبی اس درخت کے نیچے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ خشک درخت کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ تو مجھ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن آپ اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں، اس لیے کہ لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، کہیں یہودی یا عیسائی آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ غرض جب سرکار دو عالم اپنا سارا مال تجارت بیچ کر واپس پلٹتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس پہ وعدہ آپ کو دگنا منافع عطا فرمایا۔ تو بعد میں حضرت میسرہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ، تو حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی غلام ہو نہ ہو، میرا دل ان کا غلام ہو گیا ہے۔ ان کی ایمانداری دیانتداری اپنی جگہ پر، لیکن اللہ نے ان کو وہ مہیر العقول یعنی کہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں جو انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ بادل آسمان کے ان کے خادم ہیں اور خشک درخت ان کے تابع ہیں۔ میں نے دیکھا کہ درخت ان کے لیے خشک ہوا، درخت ان کے لیے ہرا بھرا ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ یہاں سے شام پہنچنے تک آسمان کے ایک بادل نے ان پر سایہ کیے رکھا۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے پہلے 2 شادیاں کر چکی تھیں، لیکن ان کے دل میں یک لگ سرکار کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنی سہیلی کے ہاتھ سرکار دو عالم سے شادی کا پیغام بھیجا۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے چاچا کی طرف ان کی رہنمائی کی کہ بھی میرے چچا میرے سر پر موجود ہیں، اگر وہ اس شادی کو پسند کریں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی، جب کہتے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے، اور یہ شادی 24 سال 6 مہینے چلتی ہے۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا تو مکہ کی سب سے امیر ترین خاتون تھی۔ جب اس سرکار دو عالم کی عقد میں آتی ہیں تو آپ نے اپنے خزانوں کے سارے دروازے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان کر دیے۔ کہا یا رسول اللہ یہ مال جتنا مال میرا ہے، آج یہ مال میرا نہیں ہے، میں بھی آپ کی، میرا مال بھی آپ کا۔ سارے کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے رسول کے نام پر قربان کیا۔ اور اسی طرف قرآن پاک میں سورہ والضحیٰ میں اللہ پاک نے اشارہ فرمایا ووجدک عائلا فاغنی، اے میرے پیارے محبوب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، اپنے فضل سے آپ کو غنی کر دیا۔ جب حضرت خدیجہ کو آپ کے عقد میں دیا، آپ کے نکاح میں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار کر دیا۔ جناب حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی اور غمی کے ہر مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہیں۔ آپ نے ہر مشکل وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ یہ وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے کلمہ اسلام پڑھا ہے۔ خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری خاتون حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد تھیں۔ یہ خاتون پہلی جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، 40 سال کی عمر میں جب سرکار کو اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں پہلی بار وحی سے سرفراز فرمایا،
سرکار دو عالم پر جبریل امین جب آئے تو آپ کو کب کبھی طاری ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر جب سرکار دو عالم گھر واپس پلٹتے ہیں، جسم کانپ رہا ہے، جب جسم کانپ رہا ہے تو آپ نے کہا زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پریشان، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ پریشان ہوئی اور پوچھتی ہیں میرے سرتاج معاملہ کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا میں غار حرا میں عبادت میں مصروف تھا کہ میرے پاس اللہ کا ایک فرستادہ فرشتہ آیا اور اس نے مجھے اپنے بازو میں بھینچا اور کہا کہ آپ اللہ کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ جب میں نے اس فرشتے کے بازو میں اپنے آپ کو پایا تو میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو اس وقت اس مونس و ہمدرد خاتون نے آپ کو کون سے کلمات کہے جن کے کلمات کو آج بھی کتب اپنے اندر محفوظ رکھتی ہے۔ آپ نے کہا ہے میرے سرتاج آپ پریشان نہ ہوں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کے غمخوار ہیں، بیواؤں کے سہارا ہیں اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں۔ ان اللہ لا یضیعک، میرا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس سرکار کو لے کر جاتی ہیں اور جا کر کہتی ہیں اے میرے چچا کے بھائی ذرا میرے محمد کی بات سنیے، یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا حال ان کے سامنے بیان کیا۔ حضرت ورقہ بن نوفل انہوں نے کہا کہ جس نبی کے بارے میں ہماری کتابیں پہلی ساری اشارہ کرتی ہیں وہ سارے آثار اے محمد میں پائے جاتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت سے سرفراز کرے گا، لیکن جب آپ اعلان نبوت کریں گے تو آپ کا مکہ آپ کے خلاف ہو جائے گا اور یہ لوگ آپ کو آپ کے گھر سے نکالیں گے۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو مکہ والے آپ کے گھر سے نکالیں تو میں آپ کی ضرور معاونت کرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس پلٹتے ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو اپنے لیے حکم جانا اور آپ کی ہر بات میں تابعداری اور اطاعت گزاری کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس رفیق اور مونس و ہمدرد بیوی سے بہت زیادہ پیار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے بطن مبارک سے اولادیں بخشیں، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، 4 بہنیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ چاروں بہنیں اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے بطن سے سرکار کو عطا فرمائیں۔ حضرت عبداللہ اور حضرت طیب طاہر یہ بھی 2 بیٹے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم کو آپ کے بطن مبارک سے عطا فرمائے۔ ایک حضرت ابراہیم ہے جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے جو نجاشی بادشاہ نے سرکار کے بطور تحفہ بھیجی تھی اس سے عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سرکار اتنی ان سے محبت تھی کہ جب آپ کا وقت وصال قریب آتا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا کو حضرت سیدہ خدیجہ نے بھیجا کہ ابا جان کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ آپ جو چادر اپنے کاندھوں پر رکھتے ہیں وہ چادر نیز فرمائیں۔ مار میں راز نبی نے بھانپ لیا کہ خدیجہ کا وقت آخر ہے، بیماری کی وجہ سے، نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے آثار موت نمودار ہیں، ذرا میں اپنی بیوی کی خود تابع وہ تیمارداری کروں۔ بیٹی آتی ہے اور کہتی ہے ابا جان امی جان چادر مانگ رہی ہیں، تو سرکار نے کہا فاطمہ بیٹی تم اندر چلو میں پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ جب حضرت سرکار دو عالم اپنی رفیقہ بیوی کے پاس پہنچتے ہیں تو پوچھتے ہیں اے میری خدیجہ کیا ہوا، تم نے چادر کیوں مانگی؟ تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے سرتاج میرے آقا مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر آثار موت نمودار ہو رہے ہیں، میری خواہش ہے کہ میں آپ کی چادر میں کفن لوں، اللہ تعالیٰ اس چادر کی برکت سے مجھ پر رحم کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات جو اپنی اس وقت بیوی کو جب فرمائے، آج تک وہ الفاظ کوئی خاوند اپنی بیوی سے نہیں کہہ سکا۔ کتب احادیث اور کتب سیرت نے ان کلمات کو اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ آپ نے کہا اے میری خدیجہ لو طلبت جلدی لآتیتک، تم تو چادر کی بات کرتی ہو، آج تم محمد سے محمد کا ماس اور جسم مانگو، محمد وہ بھی اتار کر تم کو دے دے گا۔ تم نے میری وہ خدمت کی ہے، تم نے میرے ساتھ وہ محبت کی ہے کہ اس کی مثال دنیا دینے سے قاصر ہے۔ وہ مکہ اور وہ عرب کا ماحول جس میں کثیر شادیاں کرنے کا رواج تھا، لوگ بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی سے اس قدر پیار تھا کہ 24 سال 6 ماہ کے شادی میں سرکار نے دوبارہ شادی کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں ہے۔ آپ نے ایک ہی شادی رکھی اور سرکار نے آپ کی زندگی میں کسی اور عورت کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ محبت کا اظہار اس طریقے سے کیا کہ جب آپ سرکار دو عالم کے ہوتے ہوئے وصال فرما گئی تو اس کے بعد جب وہ سودا بنت زمعہ ایک عمر رسیدہ خاتون تھی
جنہوں نے سرکار دو عالم کو جب اکیلا دیکھا تو آپ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، کہا یا رسول اللہ آپ اکیلے ہیں، آپ کو خاتون کی ضرورت ہے، میں آپ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں، قبول فرمائیں۔ تو اللہ کے حکم سے سرکار نے ان کے ساتھ عقد فرمایا، نکاح فرمایا، لیکن ان سے صحبت نہیں فرمائی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، یکے بعد دیگرے آپ نے اور بھی نکاح فرمائے، لیکن سرکار دو عالم اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنی پہلی بیوی خدیجہ کی باتیں کرتے تھے، سرکار دو عالم ان کی تعریفیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا، سوکن ہونے کی حیثیت ہے، میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی اور مجھے ان کے رشک آنے لگا، تو میں نے ایک دن سرکار سے منہ پر کہہ دیا، کہا یا رسول اللہ آپ اس بوڑھیا کو کیوں نہیں بھول پاتے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوان بیوی عطا فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ سرکار نے کہا عائشہ آج یہ بات تو نے کی ہے، آئندہ بات نہ کرنا۔ جب وہ خدیجہ کی جا کوئی بھی نہیں لے سکتا، جو پیار اور جو محبت اور جو احترام خدیجہ نے مجھے دیا ہے وہ کوئی اور بیوی نہیں دے سکتی۔ جب مکہ سارا میرا دشمن تھا اس وقت میری یہ دوست جب خدیجہ تھی، جب سارے لوگوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا تو خدیجہ نے میری طرف منہ کیا، جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے تو اس نے میرا اقرار کیا، میرا کلمہ پڑھا، اور جب لوگوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تو خدیجہ نے اپنے خزانوں کے دروازے میرے لیے کھول دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی گھر میں اپنا کوئی جانور ذبح فرماتے تھے تو اس جانور کا گوشت کا ایک حصہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سہیلیوں کے گھر میں بھیجا کرتے تھے، اس محبت کو یاد کرنے کے لیے اور زندہ رکھنے کے لیے کہ یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں۔ ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت حالہ سرکار دو عالم سے ملنے کے لیے آپ کے گھر آئیں تو ان کی آواز اپنی بہن حضرت خدیجہ کے ساتھ ملتی جلتی تھی۔ سرکار اپنے گھر میں چارپائی پر آرام کر رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، سرکار پوچھا من دق الباب، کون ہے دروازے پہ دستک دینے والا؟ تو باعث حضرت حالہ بولی کہ میں ہوں۔ اب بہن کے ساتھ آواز میں مشابہت کی وجہ سے سرکار کو ایسے محسوس ہوا کہ خدیجہ آ گئی ہیں۔ سرکار اپنی چارپائی سے دوڑے اٹھے، اپنے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ڈالا اور جا کر دروازہ کھولا اور کہا اے حالہ آج تیرے چہرے سے مجھے خدیجہ کا عکس دکھائی دے رہا ہے، آج جب تو بولی ہے تو تیری آواز میں مجھے خدیجہ کا یعنی کہ آواز محسوس ہوا، تو میرا دل بےتاب ہوگا کہ کہیں میری دوبارہ خدیجہ تو نہیں آ گئی ہے۔ یہ پیار اور محبت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرکار دو عالم کے ساتھ تھا۔ جب اسلام کے اولین دور تھے تو سرکار دو عالم غار حرا میں عبادت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ غار حرا میں عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے تو پیچھے سے روٹی بھتہ لے کر کھانا لے کر آتے سیدہ خدیجہ جایا کرتی تھیں۔ آج آپ لوگ جن کو اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی ہے غار حرا دیکھنے کی، جانتے ہیں کہ زمین سے تقریباً 3400 فٹ اونچی ہے یہ غار، اتنا اونچا غار ہے کہ آج تو راستے موجود ہیں۔ غار حرا میں سرکار عبادت کرتے ہیں تو ان سنگلاخ راستوں سے کھانا اٹھا کر جانے والی خاتون حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک دن سرکار دو عالم کی خدمت کے لیے آپ کھانا لے کر جا رہی تھی تو اس وقت آپ امید سے تھیں، کھانا سر پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار دو عالم کو بازو سے پکڑا، غار سے باہر لے کر آئے، اشارہ کیا، کہا یا رسول اللہ دیکھیے وہ خدیجہ آ رہی ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو خدیجہ کو کہیے گا کہ آپ کو اللہ سلام کہتا ہے اور میں جبریل بھی ان کو سلام کہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین کھڑے تھے، حضرت سیدہ خدیجہ پہنچی تو سرکار نے کھانا پکڑ کر کہا اے خدیجہ جانتی ہو میرے پاس کون کھڑا ہے؟ میرے پاس جبریل کھڑا ہے، جبریل تمہارے لیے اللہ کا سلام لے کر آیا ہے، اور جبریل کہتا ہے کہ میرا بھی سلام ہو۔ تو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا یا رسول اللہ واللہ والسلام، میں اللہ کے سلام کا جواب یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اللہ پر بھی سلامتی ہو جبکہ وہ خود سلامتی دینے والا ہے، اللہ خود سلام ہے، جبریل پر بھی سلام ہو اور یا رسول اللہ آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کا سلام ہو۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی بیوی کو خوشخبری دیں، اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کے لیے جنت میں موتیوں کا وہ محل بنایا ہے جس میں کوئی شور و شغل نہیں ہوگا، کوئی اس میں جو ہے وہ اونچی آواز سے نہیں بولے گا، اللہ نے وہ خوبصورت محل آپ کی بیوی کے لیے انعام کر دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی بیوی سے آزاد پیار تھا، اور یہ وہ محسن ملت ہیں اور محسن امت ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، بے شمار انہوں نے جو ہے وہ اسلام کے لیے احسار کیا ہے، اور اسلام کو اس خاتون نے وہ عظیم اولادیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مال کی جنت بھی ہیں اور وارث جنت بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر کروڑوں برکتیں نازل فرمائے، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ہماری روحانی ماں ہیں، ہماری روحانی والدہ ہیں، اور روحانی اولاد ہونے کی حیثیت سے اپنی ماں کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرنا اور ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا، یہ نیک اور صالح اولاد کا شیوا ہوتا ہے۔